کا پارا ہائی، شدید گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں پارا 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کی درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ٹھنڈے مشروبات، پانی کا زیادہ استعمال اور احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے بھی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ عوام کے لیے ان سے یہ درخواست ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جس کو وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک تو سخت گرمی کے وقت گھر سے باہر کم سے کم نکلیں سوائے اس کے کہ بہت ضروری ہو۔ اپنے کام ارلی مارننگ کر لیں، صبح یا پھر شام کو کریں۔ اس کے علاوہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں اور کھلی اور ہوادار جگہوں پر اگر آپ کو سٹے کرنا پڑے تو وہاں پہ کریں بجائے اس کے کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہوں۔ تانیہ والا میں سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ شدید گرمی سے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کی 7ویں جماعت کی طالبہ جاں بحق۔ بچی کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکی۔ لواحقین نے قانونی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا۔ فیصل آباد میں خستہ حال الیکٹرک پولز کی تبدیلی کا منصوبہ ٹھپ۔ جھمرا روڈ، شیخوپورہ روڈ اور نروالا روڈ کے پولز خستہ، ناخوشگوار واقعات کو دعوت بن گئے۔ نئے پولز برائے نام، شہریوں نے فیسکو کو مبینہ سستی وجہ قرار دے دی۔ روپے پر شدید دباؤ، ڈالر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 76 پیسے مہنگا 192 روپے 53 پیسے پر آ گیا۔ مئی میں اب تک ڈالر 6 روپے 84 پیسے مہنگا ہوا۔ 10 ماہ میں تجارتی خسارہ 65% اضافے سے 40 ارب ڈالر ریکارڈ۔ آٹا فلور ملز کے بعد چکی پر بھی مہنگا ملنے لگا۔ فیصل آباد میں 70 روپے کلو کا آٹا 80 روپے میں فروخت۔ چکیوں کو سرکاری کوٹا جاری نہ ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 2500 سے تجاوز۔ چنیوٹ میں بھی کھلا آٹا 80 روپے کلو، 20 کلو کا تھیلا 1350 روپے کا ہو گیا۔ چکی مالکان نے مہنگی بجلی اور دور دراز سے گندم کی ترسیل وجوہات قرار دے دی۔ نئی حکومت بھی بڑھتی مہنگائی کو لگام ڈالنے میں ناکام۔ روٹی کے ساتھ ہانڈی کا تڑکا بھی مہنگا۔ گھی کی 6 روپے تک قیمت بڑھی۔ چنیوٹ میں اول درجے کا گھی 6.25 روپے اضافے کے بعد 470 روپے ہو گیا۔ دوئم درجے کا گھی 4 روپے اضافے کے بعد 460 روپے میں دستیاب۔ تو توقع یہ تھی نا کہ یہ حکومت آئے گی اور خاص کر جو غریب مزدور طبقہ ہے اس کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا، جو بالکل نظر نہیں آ رہا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ فیصل آباد غلام مصطفیٰ تبدیل۔ شہزاد اختر فاروق کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد لگا دیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بین الاقوامی صورتحال کے مد نظر اس کو اب بڑھا کے 1,36,000 کیا گیا ہے۔ اس وقت اوریجنل ٹارگٹ تقریباً یہ اپنا پورا کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اب کیونکہ ٹارگٹ بڑھ گیا ہے۔ گندم خریداری مہم، سیکرٹری آرکائیو پنجاب ثاقب منان کا دورہ۔ 1,10,000 میں اضافی ہدف، 26,000 میٹرک ٹن کے حصول کے لیے تیز رفتار اقدامات۔ گندم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے موٹر وے انٹری پوائنٹس پر چیکنگ جاری۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی شہزاد نے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ شاہد عباس جویا کی زرعی افسران اور کھاد ڈیلر سے میٹنگ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نے کھاد کے اسٹاک اور ریٹس کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈی سی کی کھاد سرکاری نرخوں پر فروخت کرنے کی ہدایت، خلاف ورزی پر کارروائی کا اندیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں بجٹ 2022-23 کے لیے بڑی بیٹھک۔ صدر چیمبر آصف منیر شیخ، سینئر نائب صدر عمران محمود شیخ، نائب صدر رانا فیاض، سابق صدر سکندر اعظم سمیت دیگر کی شرکت۔ تمام ایسوسی ایشن نمائندگان نے اپنی سفارشات پیش کی۔ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز اور ہول سیل کلاتھ سیکٹر کی میٹنگ۔ تاجروں نے ٹیکس اور پولیس کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ آر پی او سے ملاقات میں تحفظات سے آگاہ کرنے کا عزم کیا۔ پنجاب بھر کے سرکاری میڈیکل کالجز میں فورینسک میڈیسن پروفیسرز کی سیٹیں خالی۔ 4 برس کے دوران فورینسک میڈیسن کے تمام پروفیسرز ریٹائرڈ ہو گئے۔
سابق حکومت نے توجہ نہ دی، سیٹیں خالی ہونے سے تدریسی عمل متاثر۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ شاہد عباس جویا نے ڈومیسائل کا پرانا نظام ختم کر دیا، تمام افراد اب گھر بیٹھے آن لائن درخواست دے کر ڈومیسائل حاصل کر سکیں گے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے موبائل ایپ متعارف کرا دی گئی۔ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہنگامی اجلاس، ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے صدارت کی، اے ڈی سی آر عابد حسین سمیت دیگر متعلقہ افسران کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر کی فوری رسپانس کے لیے سینٹرز اور ہسپتالوں میں ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ صدر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد بلال اشرف بسرا کپتان کے کھلاڑیوں میں شامل، عمران خان سے ملاقات میں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ملاقات میں میاں فاروق حبیب، چودھری رضا نصر اللہ، چودھری لطیف نظر، خیال احمد کاسرو اور شکیل شاہد سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی کا 15 مئی کو دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں پاور شو، سینئر پارٹی رہنما اور میڈیا کنوینئر چودھری ندیم آفتاب سندھو کا جلسہ گاہ کا دورہ، ڈپٹی کنوینئر رانا ابرار احمد، سٹی صدر یوتھ ونگ عبدالحسیب ٹیپو سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ چودھری ندیم آفتاب سندھو کی فیض اللہ کموکا اور ڈاکٹر نثار احمد کے ہمراہ میڈیا بریفنگ، کہا 15 مئی کو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ چھوٹا پڑ جائے گا۔ ریلیز ہیں مغرب کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اور 9 سے 10 بجے کے درمیان جو ہے یہ ریلیز جو ہیں وہاں دھوبی گھاٹ میں پہنچیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی فیصل آباد میں جلسے کی تیاریاں، پی ٹی آئی صوبہ خواتین کی جانب سے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے میٹنگ، جلسے کی تیاریوں پر تبادلہ خیال لاہ عمل پر بات کی گئی، جبکہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ملک امداد عوام پی ٹی آئی لیبر ونگ کے صوبائی جنرل سیکرٹری مقرر شفقت محمود اور مرکزی صدر لیبر ونگ رانا عبدالسمی نے منظوری دی۔ فیسکو صارفین ہو جائیں ہوشیار، بجلی کا بل وقت پر بھریں ورنہ مقررہ تاریخ کے بعد جرمانے کے لیے تیار رہیں۔ فیسکو نے بجلی کے بلوں کی آخری تاریخ میں توسیع پر پابندی لگا دی۔ ایم ڈی ایف ڈبلیو ایم سی بلال فیروز جویا کی نون لیگی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس موجود وسائل پر بات چیت، صفائی ستھرائی کے عمل میں بہتری لانے کے لیے بریفنگ دی گئی۔ چنیوٹ کے تعلیمی نظام میں رکاوٹ کی بڑی وجہ سامنے آ گئی، ضلع کے 85 ہائی اسکولوں میں ہیڈ اساتذہ 13 سال بعد بھی مستقل نہ ہو سکے، سیکنڈری اسکول ٹیچرز کو ہیڈ ماسٹر کا اضافی چارج دے کر کام چلایا جانے لگا۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت، سنی تحریک کی جانب سے فیصل آباد میں پیغام اولیاء سیمینار، ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری، ممبر رابطہ کمیٹی مولانا عادل رضا، حکیم طیب حسین اور سلطان بصیر احمد کی شرکت۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کا 130 رکنی وفد عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود، مدینہ منورہ میں روزہ رسول پر حاضری دی، بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا، مسجد نبوی میں نمازوں اور نوافل کی ادائیگی، جنت البقیع بھی گئے، وفد نے نماز جمعہ ادا کی، ملکی سلامتی اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے لیے خصوصی دعا کی۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ، گروپ ایڈیٹر سٹی 42 نوید چودھری، ڈائریکٹر نیوز 24 نیوز میاں طاہر، ڈائریکٹر نیوز ڈیجیٹل میڈیا سلیم بخاری، ڈائریکٹر پروگرامنگ خرم کلیم، کنٹرولر نیوز سٹی 41 عبدالحمید نقیبی، ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر، نیوز پروڈکشن ہیڈ سٹی 41 شیخ اویس شامل، بیورو چیف ٹوبہ مبشر نقوی، بیورو چیف سنیوٹ وقار گھومن، سینئر رپورٹر زردار حسین، شراز بٹ، رمضان مرزا، عبدالرحمان اور جہانگیر اشرف بھی شریک۔